اوورسیز ہیلتھ کلینک میزبان ڈاکٹر خالد خاور۔ ਪੰਜਾਬੀ ਮਸਾਲਾ। ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 5 ਦਰਿਆ ਦਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸੀ ਮਸਾਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਖਾਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਂਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਸਾਲੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਸਾਲਾ, ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਸਾਲਾ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਰੂਸਨਹੋਫ ਗਾਤਾ ਈ ਉਸਲੋ। ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਖਾਓ ਚਾਹੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਸਾਡਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 72387300। ਪੰਜਾਬੀ ਮਸਾਲਾ। पंजाबी मसाला। बंधन स्वीट्स एंड केक, अब दूर जाने की ज़रूरत नहीं। कहीं गाता नूर भी गाता दाखिल हूँ तो बंधन स्वीट्स की खुशबू आपको अपने प्यार और चाहत के बंधन में परो लेगी। क्यों ना हो, बंधन की मिठाइयाँ और केक्स अपनी मिसाल आप हैं। शादी हो या कोई खुशी और मजहबी तकरीब, बंधन स्वीट्स और केक्स आपकी तकरीब को दोबारा कर देंगे। तशरीफ लाइए बंधन स्वीट्स एंड केक्स, थोइन गाता ओस्लो। ਲਾਹੌਰੀ ਡੇਰਾ ਤੰਦੂਰੀ, जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या उन्हें कुछ नहीं वेख्या। हम कहते हैं जिन्हें लाहौरी डेरा से नहीं खाया उसने कुछ नहीं खाया। लिल्ले पाकिस्तान ग्रैनलैंड में लाहौरी देसी खानों के जायके की महक लिए हुए आपका अपना लाहौरी डेरा तंदूरी। तशरीफ लाइए, आप हमारे देसी खानों के जायकों से लुत्फ अंदोज होंगे। फोन नंबर 22671515। लाहौरी डेरा तंदूरी। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम ओवरसीज़ हेल्थ प्रोग्राम में नया टॉपिक लेके आए हैं। ये टॉपिक कहने को तो बड़ा आसान है, अक्सर देखा जाता है, सुना जाता है, मुझे डिप्रेशन हो गया। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना हर आदमी डिप्रेशन की बात करता है, खासकर यूरोप में सर्दियों के मौसम में। तो क्यों ना हम डॉक्टर साहब से पता करें कि डिप्रेशन चीज़ क्या है, इसके क्या महरक़ात हैं और ये क्यों होता है, किन लोगों को होता है, इसके पस मंज़र क्या है। आइए डॉक्टर साहब से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि डिप्रेशन है क्या पहले, फिर उसके बाद बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टूडियो। ये बताइए डिप्रेशन क्या है, लोग क्यों अक्सर डिप्रेशन का शिकार होते हैं? डिप्रेशन अर्शद साहब ये एक नफ्सियाती कैफियत है जिसमें इंसान के मिजाज और ख़यालात में एक मनफी तब्दीली रुनुमा होती है, जिसकी वजह से आपका रोज़मर्रा का मामूल और कारकर्दगी मुतासर होने लग जाती है। डिप्रेशन की इस्तिलाह सबसे पहले एक फ्रांसीसी नफ्सियातदान, उसका नाम था लुइस जीन फ्रांसिस, उसने 1856 में ये मुतारफ़ करवाई थी। अच्छा। तो डिप्रेशन का ताल्लुक किसी कल्चर या ख़ास ग्रुप से नहीं है, ना इसकी कोई बाउंड्रीज़ हैं। ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। किसी मुल्क में ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। जी, ये मतलब है कि आबहवा क्लाइमेट का फर्क नहीं पड़ता है, उसका कुछ किसी हद तक है, उसके बारे में हम थोड़ा सा बाद में वो मैं आपको उसका जिक्र करूँगा। लेकिन ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। और अगर कोई बंदा डिप्रेस फील करता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो अकेला डिप्रेस है। आप कह लें कि डेली बेसिस पे 20-25 मिलियन लोग डेली बेस पे डिप्रेस होते हैं। और डिप्रेशन आम तौर पर औरतों में ज़्यादा पाया जाता है मर्दों की निस्बत। और
बच्चों में भी पाया जाता है, बूढ़ों में भी पाया जाता है। तो ये एज के हर तरह की एज के बंदे को मुतासर करते हैं। अगर डिप्रेशन का बर वक्त इलाज ना किया जाए तो ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। उसमें ये होता है कि जिसका हम अपनी मेडिकल लैंग्वेज में मेजर डिप्रेशन कहते हैं, अगर उसको ट्रीट ना किया जाए तो उसमें ये होता है कि मरीज़ को खुदकुशी करने के दौरे पड़ना शुरू हो जाता है और उसके बारे में सीरियसली सोचने लग जाता है और वो खुदकुशी कर भी सकता है। तो इसलिए डिप्रेशन का इलाज करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना आप किसी जिस्मानी बीमारी का इलाज करते हैं। अच्छा, कैसे महसूस होता है लोग मरीज को कि मुझे डिप्रेशन हो गया, कैसे जानते हैं, उसकी निशानियाँ क्या हैं? ये जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें तब्दीली आना शुरू हो जाती है कि आप किसी खुशी की खबर पर रिएक्ट नहीं करते हैं, आप फ्लैट होना शुरू हो जाते हैं, आप अपने आप को हर वक्त थका हुआ महसूस करते हैं, आपकी नींद में एक वाज़ेह कमी आ जाती है या आप बिल्कुल भी नहीं सो ही नहीं पाते, आप चीज़ों के ऊपर अपनी तवज्जो मरकूज़ नहीं कर पाते, आप एक बुक पढ़ रहे हैं, सीरीज़ देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, तो आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते। इसी तरह आपकी जो याददाश्त है ये मुतासर होना शुरू हो जाती है। घर के लोग, फैमिली के लोग वो आपके बिहेवियर में एक वाज़ेह चेंज देखते हैं कि आप तब्दील होना शुरू हो गए, कि आप पैसिव होना शुरू हो गए, कि अगर या जिसको हम कहते हैं कि आप वो खोया खोया बंदा रहने लग रहा है, उदास और गमगीन रहने लगा, और वो हालत जो है वो कांस्टेंट लगातार होती है। इस तरह नहीं है कि अभी आधे घंटे के लिए या घंटे के लिए, तो वो एक कांस्टेंट कैफियत में उसके पूरा का पूरा जो बिहेवियर है और उसका वे ऑफ लाइफ जो है वो पूरे का पूरा चेंज करता है। कुछ डिप्रेशन होते हैं उनको हम कहते हैं कि रिएक्टिव डिप्रेशन, कि जैसे आप रिएक्ट करते हो कि कोई बुरी खबर आई है या आपका कोई ऐसा हादसा हुआ है, तो वो शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं। लेकिन जो क्लिनिकल डिप्रेशन होता है जिसको हम ट्रीटमेंट की हद तक जो पेशेंट क्वालिफाई करते हैं उसकी आम तौर पर 3 महीने तक की कहते हैं कि अगर वो उससे ऊपर हो तो उसको ट्रीट किया जाता है। लेकिन जो डिप्रेशन आपको किसी हादसाती तौर पे होता है, मसलन आपका फैमिली में कोई आपका प्यारा कोई मिस हो जाता है, जैसे कोई डेथ हो जाती है, कोई एक्सीडेंट होता है, डाइवोर्स हो जाती है, आप कोई कर्ज का प्रॉब्लम है, इकोनॉमिकली प्रॉब्लम है या कोई और सोशल प्रॉब्लम है, तो उसमें एक्सपेक्ट किया जाता है कि इट्स मैटर ऑफ टाइम, कि टाइम के साथ ये खुद ब खुद डिज़ॉल्व हो जाएगा या बंदा उसको कोप कर लेगा। लेकिन जब ये इतना परसिस्टेंट हो और इसकी ड्यूरेशन प्रोलॉन्ग हो जाए तो फिर इसमें जो हैंडलिंग अपना ट्रीटमेंट की इंडिकेशन होती है उसको फिर कंसिडर किया जाता है। जब आपके पास कोई पेशेंट आता है डिप्रेशन का, मेडिसिन भी देते हैं या कैसे उन्हें कहते हैं केयर करें या इस तरह की बात करते हैं? नहीं डिप्रेशन जो होता है ना, इसका पहली तो बात ये इसका कोई ब्लड टेस्ट नहीं है। आपका फैमिली में कोई आपका प्यारा कोई मिस हो जाता है या तो कोई डेथ हो जाती है, कोई एक्सीडेंट होता है, डाइवोर्स हो जाती है, आप कोई कर्ज का प्रॉब्लम है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है या कोई और सोशल प्रॉब्लम है, तो उसमें एक्सपेक्ट किया जाता है कि इट्स मैटर ऑफ टाइम, कि टाइम के साथ ये खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाएगा या बंदा उसको कोप कर लेगा। लेकिन जब ये इतना परसिस्टेंट हो और इसकी ड्यूरेशन प्रोलॉन्ग हो जाए तो फिर इसमें जो हैंडलिंग अपना ट्रीटमेंट की इंडिकेशन होती है उसको फिर कंसिडर किया जाता है। डिप्रेशन जो होता है ना, इसका पहली तो बात ये इसका कोई ब्लड टेस्ट नहीं है कि इसका हम कहें कि कोई मशीनरी है कि इससे हम ये डायग्नोज करके बंदे को वो एक दिन में कह रहे हैं। ये डिप्रेशन में सेल्फ रिपोर्टिंग होती है पेशेंट जो खुद जो है
وہ اپنی ہسٹری دیکھتے ہیں، آپ کو سیلف رپورٹ کرتے ہیں. تو پھر اس کی جو سمٹمز یا علامات ان کی بیس پہ ڈاکٹر اس کا ایگزامن کرتا ہے. اس میں اس کا وہ دیکھتا ہے کہ مریض کو گفتگو کے دوران اپنی آنکھوں سے کنٹریکٹ کس طرح دے رہا ہے، اس کے بات کرنے کا اسٹائل کتنا ہے، اس کی ٹون کیسی ہے، وہ جواب دینے میں کتنی دیر لگاتا ہے، وہ بات چیت کرنے کے دوران کھو جاتا ہے، یا وہ چھوٹے چھوٹے جواب دیتا ہے، کہ اس کا چہرے کا ایکسپریشن کس طرح ہے، ایکسپریشن لیس چہرہ ہے، یا کہ وہ اسمائل دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے، یا اس کا جو فارمل باڈی کانٹیکٹ ہے، باڈی لینگویج کیسی ہے اس کی. یہ ان چیزوں کی ڈاکٹر آبزرویشن کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اس کے مختلف قسم کے اسٹرکچرڈ فارم یا شیماز ہوتے ہیں، کویشچن ہوتے ہیں، جس کو ڈاکٹر مریض کے ساتھ مل کے وہ ان کی اسکورنگ کرتا ہے. تو اس کی حساب سے وہ دیکھتا ہے کہ وہ ڈپریشن کے لیے جو اسکور کوالیفائی کرنا چاہیے اس کیٹیگری میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے. تو اس کے بعد جب آپ کو ڈپریشن کا سسپیکٹ ہوتا ہے، پھر آپ نے مختلف چیزیں جو ڈپریشن کا سبب بن سکتی ہیں پاسبل، ان کو آپ نے ایکسکلوڈ کرنا ہوتا ہے. ان کو ایکسکلوڈ کرنے کے لیے پھر ہم کچھ بلڈ ٹیسٹ لیتے ہیں، سر کی MRI کرا سکتے ہیں، اسی طرح اور مختلف قسم کے. لیکن وہ ٹیسٹ ڈپریشن کو ثابت کرنے کے لیے نہیں ہوتے، وہ ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ جو ممکن. ایسے آپ نے جیسے پہلے فرمایا کہ بچوں کو بھی ہوتا ہے، تمام عمر کے لوگوں کو ہوتا ہے، زیادہ کن عمر کے لوگوں کو ہوتا ہے؟ ڈپریشن زیادہ تر جیسے کہ میں نے آپ کو ایک تو عورتوں میں کافی زیادہ ہوتا ہے اور بوڑھے لوگوں میں. عورتوں میں جو ڈپریشن کی ایک ممکنہ وجہ ہے وہ ایک فیمینین ہارمون ہوتا ہے جسے ایسٹروجن کہتے ہیں. اگر اس کی ڈیفیشنسی ہو، یہ ایک ہارمون ہوتا ہے جو عورتوں کی مینسز کو ریگولیٹ کرتا ہے یا ان کے جو فیمینین کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں ان کو برقرار رکھنے کے لیے. اگر اس ہارمون کی کمی ہو جائے، جیسا کہ آپ نے شاید سنا ہوا کہ کچھ عورتوں کو ڈیلیوری کے بعد ڈپریشن ہوتا ہے، تو ایسا ہوتا ہے کہ ڈلیوری کے بعد اس ہارمون کی کمی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے خواتین کو ڈپریشن. اسی طرح جب ان کی ماہواری شروع ہونی ہوتی ہے تو اس وقت بھی اس ہارمون کا لیول قدرے کم ہوتا ہے، جسے ہم پری مینسٹرول ٹینشن بھی کہتے ہیں، یا وہ ڈپریشن کی حالت میں آ جاتی ہے. اسی طرح جب ان کی ماہواری ختم ہوتی ہے، وہ اسٹیج میں جاتی ہیں، تو بھی وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں. تو بوڑھے لوگوں میں ڈپریشن ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے دماغ کے اندر جو بایو کیمیکل چینجز آتے ہیں. کچھ آپ کہہ لیں کہ سگنل ٹرانسمیٹر ہوتے ہیں دماغ کے اندر جو ہمارے مختلف قسم کے بیہیویئر کو کنٹرول کرتے ہیں. تو ان کی ایج کے ساتھ کمی ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد کچھ سیریس ہیلتھ پرابلمس بھی بوڑھے لوگوں کو ہو سکتی ہیں. اور اس کی وجہ سے وہ تھوڑے سے آپ کہہ لیں کہ زیادہ پرون ہوتے ہیں ڈپریشن ینگ بندے کے سے. دوسرا فیملی میں اگر یہ ڈپریشن یا سائیکیٹرک پرابلمس ہوں تو وہ لوگ بھی عام بندے کی نسبت تھوڑے سے زیادہ پرون ہیں. ناظرین، اب ہم پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے کہ اس کے ڈپریشن کے اسباب کیا ہیں، کیوں لوگوں کو ڈپریشن ہوتا ہے. آئیے ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اس کے اسباب کیا ہیں، کیوں ڈپریشن کے لوگ شکار ہوتے ہیں؟ اس کی جو اسباب یا ریزنز ہیں اس کے بارے میں مختلف تھیوریز ہیں. جو سب سے زیادہ کلوزسٹ تھیوری ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ دماغ کے اندر بایو کیمیکل چینجز ہوتی ہیں. کہ ہمارا دماغ جو ہے اس کے اندر بلینز کے حساب سے نرو سیلز ہوتے ہیں، اور یہ نرو سیلز ایک دوسرے سے رابطہ رکھنے کے لیے ان کو سگنل ٹرانسمیٹر چاہیے ہوتی ہیں. اگر ان سگنل ٹرانسمیٹر کی کمی ہو جائے تو یہ نرو سیل ایک دوسرے سے رابطہ نہیں رکھ پاتے.
ان سگنل ٹرانسمیٹر میں یہ کوئی 4-5 قسم کے جو ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں، جو جن کا ڈپریشن میں میجر رول ہے. ان میں ایک کا نام ہے سیروٹونین. سیروٹونین یہ ایک سگنل ہے جو نروز کو آپس میں ملاتا ہے. اگر سیروٹونین کی کمی ہو جائے تو اس کی وجہ سے آپ کو ڈپریشن ہوتا ہے، کیونکہ جو سیروٹونین کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے موڈ کو، آپ کی بھوک کو، نیند کو، باڈی ٹمپریچر کو یہ کنٹرول کرتا ہے. ٹھیک ہے، اگر اس کی ڈیفیشنسی یا ریزنز ہیں، اس کے بارے میں مختلف تھیوریز ہیں. جو سب سے زیادہ کلوزسٹ تھیوری ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ دماغ کے اندر بایو کیمیکل چینجز ہوتی ہیں، کہ ہمارا دماغ جو ہے اس کے اندر بلینس کے حساب سے نرو سیلز ہوتے ہیں، اور یہ نرو سیلز ایک دوسرے سے رابطہ رکھنے کے لیے ان کو سگنل ٹرانسمیٹر چاہیے. اگر ان سگنل ٹرانسمیٹر کی کمی ہو جائے تو یہ نرو سیل ایک دوسرے سے رابطہ نہیں رکھ پاتے. ان سگنل ٹرانسمیٹر میں یہ کوئی 4-5 قسم کے جو ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں، وہ جن کا ڈپریشن میں میجر رول ہے. ان میں ایک کا نام ہے سیروٹونین. سیروٹونین یہ ایک سگنل ہے جو نروز کو آپس میں ملاتا ہے. اگر سیروٹونین کی کمی ہو جائے تو اس کی وجہ سے آپ کو ڈپریشن ہوتا ہے، کیونکہ جو سیروٹونین کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے موڈ کو، آپ کی بھوک کو، نیند کو، باڈی ٹمپریچر کو یہ کنٹرول کرتا ہے. ٹھیک ہے، اگر اس کی ڈیفیشنسی آئے گی تو آپ کے یہ سارے فنکشن متاثر ہونا شروع ہو جائیں گے. اسی طرح ایک اور دوسرا جو سگنل ٹرانسمیٹر ہے اس کو کہتے ہیں ڈوپامین. ڈوپامین کا فنکشن بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کی یادداشت میں جو آپ بھولتے ہیں اس کو کنٹرول کرنے میں میجر کردار ادا کرتے ہیں. پھر اس طرح ایک اور ٹرانسمیٹر ہے اس کو گابا کہتے ہیں. پھر یہ گابا جو ہے یہ اسپیشلی جو آپ کے مسل کو ریلیکس کرنے میں یہ ایک مین رول ادا کرتا ہے، اور جو مسلس کی ٹون ہوتی ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے. یہ تو بلکہ اتنا زیادہ اس کے اوپر فوکس رہا ہے کہ کئی فوڈ سپلیمنٹ میں بھی انہوں نے یہ گابا ملا کے یہ جو مطلب آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے، جو مسل ٹونز وغیرہ کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. پھر اس طرح ایک اور ریسیپٹر جس کی اسٹائل کولین کہتے ہیں، جو کہ آپ کی میموریز کو رکھنے کے لیے، جو آپ کی مطلب یادداشت، جو آپ کی چیزیں میموریز کے ریلیٹڈ ہیں ان میں یہ ایک اہم رول ادا کرتا ہے. اس طرح لرننگ میں بھی ایک اہم رول ادا کرتا ہے. تو یہ جو آپ کی ایج بڑھتی ہے اس کے ساتھ اس کی کمی واقعہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اب ہوتا یہ ہے کہ جب ان میں سگنل ٹرانسمیٹرز کی کمی ہوتی ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہر سگنل ٹرانسمیٹر کس فنکشن میں اپنا اپنا رول ادا کرتا ہے، آپ کے وہی فنکشن جو ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. جیسے کہ میں نے آپ سیروٹونین کا ذکر، اس کی کمی ہے، آپ کو بھوک نہیں لگے گی، نیند نہیں آئے گی، آپ کے موڈ میں چینجنگ آ جائیں گی. ڈوپامین کی کمی، آپ کی یادداشت میں کمی آنا شروع ہو جائے گی. ایسیٹائل کولین کی کمی ہے، آپ کی جو میموریز ہیں ان کا لاس ہونا شروع ہو جائے گا. تو اس طرح یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سا سگنل ٹرانسمیٹر زیادہ کام ہے. تو پھر ہم اس کی جو دوائیاں دی جاتی ہیں وہ پھر اسی بیس پہ کہ ہسٹری کے مطابق یہ اس کا کون سا والا فنکشن زیادہ متاثر ہوتا ہے، کون سی ان دوائیوں کا بھی یہی مقصد ہوتا ہے کہ یہ ان ٹرانسمیٹر کو برین کے اندر زیادہ کرے تاکہ اس سے آپ کا ڈپریشن کم کرے. یہ تو ہو گیا اس کی آپ کو کہہ لیں کہ بایولوجیکل چینج. دوسرا اس میں سائیکولوجیکل فیکٹر کا ایک کافی رول ہے کہ آپ کسی ناگہانی حالات کا شکار ہوئے ہیں، کہ آپ کو کوئی ٹراما ہوا ہے، جیسے کہ آپ جیسے بچوں میں مس ہینڈلنگ کا وہ شکار رہے ہیں، آپ کا کوئی بہت پیارا اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، یا آپ کسی ایسے شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہے، قرضے کے نیچے پھنسے ہوئے ہیں، یا آپ کی فیملی میں
ذمہ داریاں بہت ہیں، آپ چھوٹی ایج سے اڈلٹ رول میں چلے گئے ہیں کہ آپ نے خوشی سے زیادہ غم جو ہے کہ ان کا سامنا کیا ہے، تو یہ کانسٹنٹ پریشر میں رہنے کی وجہ سے یہ بھی ایک مستقل ڈپریشن بنا سکتا ہے. پھر اسی طرح ایک گروپ میں انہوں نے یہ بھی کیا تھا کہ 2 گروپس لیے گئے کہ ایک کو ڈپریشن تھا ایک کو نہیں تھا، تو ان کی جب ایم آر آئی اسکیننگ کی گئی تو اس میں یہ دیکھا گیا کہ دماغ کا ایک حصہ جسے ہم میڈیکل لینگویج میں ہپوکیمپس کہتے ہیں وہ قدرے چھوٹا ہوتا ہے کہ یا سکڑا ہوا ہوتا ہے ڈپریشن میں. اسی طرح دماغ میں یہ اس میں کہ وہ بایو کیمیکل والے حصے میں آ جاتا ہے کہ پھر دماغ کے اندر ایک وائٹ میٹر ہوتا ہے، اس کے اندر اسپاٹس نظر آئے ہیں جن لوگوں کو فرسٹ ٹائم ڈپریشن ہوا. تو سوشل فیکٹرز بھی اس میں آتے ہیں کہ آپ کے اوپر کانسٹنٹ پریشرز ہیں، آپ کے اوپر کچھ ایسی گولز یا اچیومنٹ کرنے کا پریشر ہے جو آپ نہیں کر سکتے لیکن اب ناکام ہو گئے ہیں، آپ کی ڈائیورس ہو گئی ہے، محبت میں ناکامی ہوئی ہے، بے وفائی ہوئی ہے، تو یہ سارے سوشل فیکٹرز جو ہیں یہ ایک ڈپریشن کا رد عمل دکھا سکتے ہیں.